بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین و ناظرین، آج پھر ایک لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ لیکچر ہے نماز عید الفطر کے حوالے سے۔ تو حضرات، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ فرما دیجئے اے محبوب، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی چاہیے، تو موضوع جو ہے وہ کس کا ہے؟ نماز عید الفطر شریف کا۔ تو سب سے پہلے تو بات یاد رکھیں کہ اس کے فضائل میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت وہب بن منع فرماتے ہیں کہ جب عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بدحواسی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ تمام گروہ شیطان اس کے ارد گرد جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں اور اس سے رو کر اس کے رونے کا سبب پوچھتے ہیں کہ بتا تو جو ہے وہ آج چیخ و پکار و ویلا گریہ و علم جو ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ حواس بدہی میں کہتا ہے کہ ہائے، آج اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، یعنی اللہ نے آج امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ اس کی ایک مختصر سی جو میں نے وہ فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اب رہا اس کا طریقہ کہ نماز عید الفطر کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح ادا کی جاتی ہے۔ تو اکثر میں پہلے عرض کر دوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ساتھ والے کو یوں دیکھتے رہتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، اور وہ جو ہے اس کی حرکات کو، سکنات کو جو ہے وہ کوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے وہ تکبیریں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، اس سے کہتے ہیں نماز کا چور۔ تو یہ ہر مومن مسلمان، چونکہ مشکل سی نماز ہے، چونکہ سال کے بعد اسے ادا کیا جاتا ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ سال کے بعد اللہ پاک اہل ایمان کو نصیب فرماتا ہے، عظیم برکت والی گھڑیاں ہیں۔ لیکن اس کا حنفی جو طریقہ ہے یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الفطر، 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 زائد تکبیرات کے واسطے اللہ تعالیٰ کے اور پیچھے امام کے، پھر وہ کانوں تک ہاتھ لے جائے گا، اللہ اکبر۔ میں نیت کو ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ 2 رکعت نماز عید الفطر، وہ اس نیت ادا کرتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر، ٹھیک ہے نہیں، اور 7 یا ما لکھ دیں کہیں یا 7 کہیں، 6 زائد تکبیرات کے، 6 تکبیریں وہ زائد تکبیرات کے اور پیچھے امام کے، یہاں تک یہ نماز تکبیر ہوگی۔ اب اس کے بعد اس نے پیچھے امام کے جب کہے گا تو وہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر۔ جب ہاتھ اٹھائے گا اللہ اکبر کیا کر کے حسب معمول وہ اپنے ہاتھوں کو ناف پر باندھ لے گا، یوں ہاتھ باندھ لے گا، پھر جو ہے وہ ثنا پڑے گا، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر۔ امام کی ابتدا میں امام جو ہے وہ اللہ اکبر کرے گا، یوں ہاتھ باندھے جائیں گے، ثنا پڑی جائے گی، ثنا کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، یعنی پہلی اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو یوں لٹکا دینا ہے، پھر اللہ اکبر، دوسری مرتبہ کر کے پھر ہاتھوں کو یوں لٹکانا ہے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو یوں لٹکانا ہے، پھر اللہ اکبر کے بعد یوں ہاتھ باندھ لینے، پھر کیا پڑھنا ہے؟ الحمد شریف۔ بات ہو گئی ہے تو پہنچے تھے کہ اللہ کے ہاتھ باندھ لے گا، پھر جو ہے وہ امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے، بلند آواز سے، جار آواز سے قرأت کریں گے، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے اور مقتدی ہاتھ کیوں باندھے رکھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، پھر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر پھر 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کریں گے، پہلا سجدہ پھر دوسرا، پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے، خاص یہاں پر یہ بات ہے، ہمارے سامعین حاضرین اکثر جو ہے وہ لوگ یہاں پر بھول جاتے ہیں، جب اللہ اکبر کہہ کر کے دوسری رکعت کے لیے جب کھڑیں گے، الحمد شریف پڑھی جائے گی، اور الحمد شریف کے بعد پھر کوئی بھی سورت جو ہے وہ پڑھی جائے، قرآن کریم کی کوئی بھی سورت کی تلاوت جہر آواز سے کی جائے گی۔ جب یہ 2 چیزیں مکمل ہو گئی، الحمد شریف اور اس کے بعد سورت، اس کے بعد
عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مغالطے میں اللہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں، جب کہ رکوع میں نہیں جانا، کیا کرنا ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے، الحمد شریف کے بعد جو ہے وہ سورت پڑھنی ہے، سورت پڑھنے کے بعد پھر امام جس طرح کہ پہلی جو ہے وہ تکبیریں پڑھی تھی، رفع یدین کی تھی بلند آواز سے، اسی طرح اللہ اکبر ایک مرتبہ، پھر اللہ اکبر دو مرتبہ، اللہ اکبر تین مرتبہ، چوتھی مرتبہ پھر رکوع ہوگا، پھر ترتیب کے سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، پھر تشہد پڑھیں گے، درود شریف دعا پڑھیں گے، اور یہ ہے اصل طریقہ۔ پھر ریپیٹ کر لیں گے 2 رکعت نماز، عید الفطر 7-6 زائد تکبیرات ہیں، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے اور پیچھے امام کے، اللہ اکبر کہہ کے حسب معمول ہاتھ باندھ لینے ہیں، اپنے ہاتھ باندھ لینے کے بعد کیا کرنا ہے، پھر جو ہے ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دینے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دینے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ جو ہے وہ یوں باندھ لینے، پھر الحمد شریف پڑھی جائے گی، پھر سورت پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے رکوع کیا جائے گا، سجدہ کیا جائے گا، پھر دوسری رکعت کے لیے جب جو ہے وہ امام صاحب کھڑے ہوں گے تو آپ نے بھی کھڑے ہونا ہے، قرات جو ہے وہ جہر آواز سے کی جائے گی، الحمد شریف کلو شریف، اور الحمد شریف کے بعد پھر کوئی بھی صورت یہ نہیں پڑھی جائے، اس صورت میں پڑھنے کے بعد پھر جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پہلے عرض کیا کہ فوراً رکوع میں نہیں جانا، بلکہ 3 تکبیریں ہوں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور چوتھی میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع کے اندر جانا ہے، اس طرح یہ نماز مکمل جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن نماز عید پڑھنے کے لیے آتا ہے اجتماع کے اندر، اور وہ اجتماع میں نماز عید پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اور اس کے فارغ ہونے سے پہلے اللہ جل شانہ تعالیٰ تمام مومنین کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت وہب بن منان جیسے کہ روایت بیان کی کہ شیطان وویلا کرتا ہے کہ آج کے دن بھی انہیں لذت نفسانیات اور خواہشات کے اندر مبتلا کر کے اس عظیم جو ہے وہ کام سے روک دیا جائے کہ جس سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرے انسان، او میرے بنائے ہوئے بندے، ذرا یہ بتا ما غرک بربک، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا تھا؟ تو یہ یوم العید بھی ہے اور یوم السعید بھی ہے۔ حضرت سیدنا اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر قبول ہو گیا تو عید ہے، اگر نہ ہوا تو سعید ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ توفیق عمل فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔